السلام علیکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورۃ القصص آیت 23 تا 28 میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر کے شہر میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی سے لڑ رہا ہے، تو اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مدد کے لیے پکارا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا جس سے قبطی مارا گیا۔ اگلے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اسی علاقے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیلی قبطی سے لڑ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تم بہت ہی گمراہ آدمی ہو۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب قبطی کو مارنے لگے تو بنی اسرائیلی سمجھا کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، لہذا اس نے چلا کر کہا کہ آپ نے تو کل بھی ایک شخص کو مار دیا تھا، آپ پھر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں وہ دوسرا قبطی بھاگ گیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ جو کل قبطی مارا گیا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو آپ شہر سے نکل جائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ بہتر راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا آپ نے کہ کنویں کے پاس بہت سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ایک طرف دو خواتین اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا کام ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں اور جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ایک طرف سائے میں ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے وہ مشہور دعا جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے عرض کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ، اے میرے رب تو جو نعمت بھی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کے عرض کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہوا یہ کہ ان دو خواتین میں سے ایک لحاظ اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے پانی پلایا تھا اس کی اجرت دینے کے لیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے جو سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ان کی ایک صاحبزادی نے ان سے فرمایا کہ ان سے عرض کی کہ بابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور امانت دار بھی ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں۔ مہر یہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میرے یہاں ملازمت کریں۔ اگر آپ 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، میں آپ پر کوئی زبردستی کرنا نہیں چاہتا، آپ مجھے نیک انسان پائیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں جو بھی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پہ کوئی زور زیادتی نہیں ہو۔ اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے حسب وعدہ اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہیں راستے میں ایک مقام پر آپ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ یہ مختصر واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی ملاقات کا سورۃ القصص آیت نمبر 23 تا 28 کی روشنی میں۔ اللہ حافظ۔